مسجد نبوی میں بھی جانے کی نیت نہ کرے، بلکہ جب مدینہ منورہ کو سفر کرے تو صرف اور صرف روضہ رسول کی زیارت کی نیت کرے۔ مسجد نبوی شریف میں تو نماز پڑھنے کی سعادت ویسے ہی مل جائے گی، مسجد قباء میں جا کر نفل پڑھنا ضمناً ویسے ہی مل جائیں گے، مگر ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یعنی صرف اور صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کے روضہ پر نور کی زیارت کرنی ہے، حضور کی قبر منور پر جانا ہے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ السلام کے روضے پر جو حاضری ہے نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ روضہ پر نور پر حاضری اور وہاں کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت سب مستحبات سے اعظم بلکہ قریب بواجب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو امت پر حقوق علماء نے بیان کیے، قاضی عیاض نے شفا شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر جو حقوق بیان کیے، اس میں ایک حق یہ بھی ہے، یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ امتی ان کے روضے کی زیارت کو جائے، یعنی جس سے ہو سکے وہ مدینے ضرور جائے، کیونکہ یہ نبی پاک کا حق ہے۔ اور سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جذب القلوب میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، سپاہی استقبال کرتے ہیں، وزیر استقبال کرتے ہیں، مدینہ وہ ہے جو مدینے جاتا ہے اس کا رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ ارے فرشتے ان کے خادم ہیں جو آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ شہر مدینہ کی یہ شان ہے۔ اب ایک اور عظیم حدیث پاک جو حدیث ہمیں بار بار مدینے جانے پر ابھارتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب یہاں بڑی کمال کی بات ہے، اس حدیث میں ایک انعام نہیں ہے شفاعت واجب ہو گئی، نہیں، اس حدیث پاک میں علماء فرماتے 3 بڑے انعام ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھنا ہے ذرا، کیا حدیث ہے؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پہلا انعام، شفاعت کس کی ہوگی؟ شفاعت اس کی ہوگی کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی نا۔ تو یعنی نبی پاک نے کیا فرمایا؟ شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اس کا مطلب جو مدینے جاتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہو جاتا ہے، نبی پاک اس کے ایمان کے ضامن بن رہے ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 2، آقا نے فرمایا شفاعت ہوگی۔ اچھا جناب، یہ دوسرا انعام مل گیا، مگر شفاعت تو اور انبیاء بھی کریں گے، شفاعت تو علماء بھی کریں گے، شفاعت تو حافظ قرآن بھی کریں گے، شفاعت علماء بھی کریں گے، مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی شفاعت واجب ہو گئی، شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی سبحان اللہ، مدینے جانے والے کی شفاعت خود نبی پاک فرمائیں گے۔ 3 انعام مل گئے ہیں، ایمان کی حفاظت، شفاعت، اور شفاعت کی سرکار دو عالم علیہ السلام فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ انعام ملتا ہے مدینہ منورہ جانے کا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے رشتوں کے امام ہیں کون؟ روح الامین حضرت جبریل امین کو کیسا شوق تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، چمن طیبہ ہے وہ باغ، یعنی مدینے کا باغ وہ باغ ہے جہاں سدرت المنتہا سے آنے والے پرندے جو تھے وہ کون؟ جبریل امین۔ برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر، یاد رہے 23 سال کے عرصے میں جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، ان میں 10 سال مدینہ منورہ کے بھی ہیں۔ ایوریج بنائیں تو روزانہ 3 سے زیادہ بار آقا کی بارگاہ میں آتے، اور کہاں سے آتے؟ سدرت المنتہا سے آتے، یہ 7واں آسمان سے بھی اوپر ہے۔ ایسا کیا تھا؟ بات یہ تھی، علماء کہتے ہیں انہوں نے دربار مصطفیٰ کی حاضری دے دی تھی، نبی پاک کا دیدار کر لیا تھا، اب سدرت المنتہا جیسے مقام پر بھی چین
چین نہیں آتا تھا. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں یار اتنا مدینے کیوں جاتے ہو؟ کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو سال میں کئی بار مدینے جاتے ہیں. سچی بات یہ ہے مدینے والے کا در جو دیکھ لے اسے گھر میں چین نہیں آتا. ارے وہ سدرۃ المنتہا پر رہتے تھے مگر دن میں کئی بار آتے. کیوں آتے تھے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر حضور سے ملے بغیر جبریل امین کو چین آ جاتا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ارے وہ سدرا چھوڑ کر اس لیے آتے تھے کہ اب وہاں دل نہیں لگتا تھا، پھر محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا شوق تھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے یہ مدینہ منورہ جو ہے نا، یہ شہر یہ اللہ کو بھی بڑا پیارا ہے. خود اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے لیے اس مبارک شہر کو منتخب فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب نبی پاک کو اللہ کریم نے ہجرت کا حکم دیا نا، تو قرآن کس طرح ذکر کر رہا ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. قرآن کہتا ہے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، نبی پاک اور صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اپنا گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، سب پکا چھوڑ کر مدینہ گئے. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. یہ جو حسنہ کہا گیا نا، حسین جگہ دیں گے، اچھی جگہ دیں گے. تفسیر طبری میں امام شعبی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں حسنہ سے مراد نبی پاک کا پیارا پیارا مدینہ مراد ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب فرمایا. دنیا کا بھی دستور ہے، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے بہترین اور خوبصورت ترین جگہ کا انتخاب کرتا ہے. اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے مدینہ طیبہ کا انتخاب فرمایا تو یہ واضح ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا کہ دنیا میں سب سے افضل اور اعلیٰ اچھا اور بہترین جو شہر ہے وہ مدینہ منورہ ہے، کیونکہ رب نے اپنے حبیب کے لیے اسے منتخب فرمایا. اللہ اکبر. امیر اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، کیوں پیار ہے مدینے سے، واٹ از the reason why we are loving to مدینہ؟ فرماتے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے. ہمیں ایسے ہی پیار نہیں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. کیوں؟ میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے. کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے. امیر علیہ سنت نے اس کوئسچن کا ہی جواب بڑا پیارا دے دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اتنا مدینہ مدینہ، اتنی مدینے سے محبت کی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا پیاری بات لکھتے ہیں، مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ہمیں مدینے سے اس لیے پیار نہیں کہ وہ کوئی بہت خوبصورت جگہ ہے، ہمیں پیار اس لیے ہے کہ میرے آقا وہاں ہیں. نبی پاک نے کوئی اور شہر بسایا ہوتا، ہماری زبان پر اسی شہر کا نام ہوتا. علماء نے بڑی زبردست ڈیبیٹ کی ہے. دیکھیں نا، مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مکہ میں صفا مروہ ہے، مکہ میں حج ہوتا ہے، مکہ میں مقام ابراہیم ہے، مکہ میں جناب سارے نبیوں کا آنا ہوا ہے، خود نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے. یہ نبی پاک کا مزار مدینے میں کیوں بنایا گیا؟ غور طلب بات ہے نا. دا موسٹ سیکرڈ سٹی، ساری دنیا حاضر ہوتی ہے مکے میں، یہ الگ سے مدینے میں جا کر نبی پاک کا روضہ کیوں ہے؟ بڑی کمال کی بات علماء فرماتے ہیں، فرماتے اگر مزار مصطفیٰ مدینے میں مکے میں ہی ہوتا تو لوگ کہتے چلو حج کرنے جاتے ہیں ساتھ ساتھ حاضری بھی دے دیں گے، چلو عمرہ کرتے ہیں طواف کرتے ہیں ساتھ جا کر مدینے میں نبی پاک کے روضے پر بھی مکے میں حاضری دے دیں گے. کہا نہیں، رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ لوگ عمرہ کرنے جائیں اور ضمناً سیکنڈری طور پر میرے حبیب کی بارگاہ میں آئیں. ایسے شہر کو بسایا گیا جس
शहर को इससे पहले कोई नहीं जानता था, कोई हिस्ट्री नहीं थी उस शहर की। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के कदम लगे हैं, अब सारी दुनिया की आंखें तरसती हैं मदीने के लिए। हज कर लिया, तवाफ कर लिया, उम्रा कर लिया, अब तुम पाक हो गए, अब सब काम से निपट कर आओ, मेरे हबीब के रोजे पर हाजिरी देनी है। आला हजरत कहते हैं ना, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, कर चुकी रिफअते काबा पे नजर परवाजें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। बीजाब रहमत के नीचे जाते हैं ना, तो वहां कभी कभी बारिश हो तो कुछ रहमत के कतरे गिरते हैं। आला हजरत कहते हैं, जेरे बीजाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहां जोरे बरसना देखो। और आला हजरत तो कमाल करते हैं, आप और मैं जब तवाफ करते हैं ना, जब सुनहरी जो ये परनाला है ना बारिश का, इस परनाले को देखें तो ये परनाले के बिल्कुल सीध में मदीना मुनव्वरा है। तो रजा की तो अंदाज ही और है ना, तखय्युल रजा देखें। मेरे आला हजरत कहते हैं, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, है यानी काबा भी इशारा कर रहा है, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये मदीना सिर्फ और सिर्फ बसाया इसीलिए गया है कि सारी दुनिया अब अगर मदीना मुनव्वरा जाए। अच्छा जनाब, एक और सवाल होता है, जनाब नबी पाक तो अल्लाह के महबूब है ना, हबीब हैं, हबीब को तो सबसे खूबसूरत जगह दी जाती है। तो नबी पाक का रोजा तो स्विट्जरलैंड में होता है, किसी जबरदस्त जगह पर होता, जहां पर झरने होते, बाग होते, बहुत कमाल का मौसम होता, दुनिया में जिसको जन्नत कहा जाता है उन मकामात में से किसी मकाम पर हुजूर का रोजा होता, क्योंकि वो तो बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ थी। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं अगर ऐसी किसी जगह पर रोजा होता तो लोग कहते चलो जरा ट्रेवल भी कर लेंगे, जरा हॉलिडे भी कर लेंगे, मौसम भी इंजॉय करेंगे, बाग भी देखेंगे और फिर रोजा रसूल पर भी जाएंगे। फरमाया नहीं, ऐसी जगह मदीने में नबी पाक ने अपना मस्कन बनाया, जहां बाग, जहां आबशार, जहां मौसम की रंगीनियां नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ऐसी जगह गए कि जहां जाना है तो सिर्फ रसूल पाक के लिए जाना है, और अब इश्क की आंखें लेकर जाना है तो मदीने के कांटे भी दुनिया के फूल से ज्यादा अच्छे लगते हैं, मदीने के रेगिस्तान भी दुनिया के गुलशन से अच्छे लगते हैं, मदीने की गर्मी दुनिया की छांव से अच्छी लगती है, क्योंकि इश्क वाले जब मदीने जाते हैं तो फिर जर्रे जर्रे पर उन्हें नूर बरसता नजर आता है। सुभान अल्लाह। तो वो शहर मदीना है। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जिसको देखने के लिए करोड़ों आंखें अश्कबार रहती हो, कोई ऐसा शहर नहीं जिसके 100 से ज्यादा नाम उलमा ने किताबों में तहरीर फरमाए। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जिसकी शान में तकरीबन दुनिया की हर जबान में कसीदे लिखे गए हों। आप में बहुत सारे लोग यहां देख रहा हूं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, दुनिया भर में आप जाते हैं, कभी कभी आप बच्चों को लेकर घूमने फिरने भी जाते होंगे, मगर कभी प्लान क्या करते हैं, भाई इस साल कहां जाना है, क्या पिछले साल तो नारायण कागान गए थे, 2 बार देखकर आ गए हैं, अब जनाब किसी और मुल्क चलते हैं। अच्छा कोई कहता है यार ये मुल्क भी देख लिया, अब कहीं और चलते हैं। एक ही मुल्क, एक ही जगह बार बार जाने को जी नहीं चाहता, बंदा 2-4 बार जाए तो बोर हो जाता है, मगर खुदा की कसम मदीना वो है कि 1000 बार देखें जी नहीं भरता है। बल्कि सच्ची बात यह है कि जिसने जितना मदीना देखा है वो उतना मदीने का दीवाना हो गया है। अरे दिल नहीं लगता उसका घर में। मदीने में अगर किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाए, थकन में मुब्तला हो जाए, मदीने में वो फैसिलिटीज ना मिले जो उसके घर में है, मगर फिर भी मदीने जाने को जी चाहता है, क्योंकि दिल वहां बसता है, रूह वहां बसती है। मदीने से घर आ जाए तो घर वीरान लगने लगता है। वो शायर लिखते हैं ना, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। मदीने से बंदा घर तो आता है, मगर ऐसा लगता है कुछ छोड़ आया हूं, कुछ वहां रख कर आया हूं, अरे वापस जाने के लिए आया हूं। बड़ा प्यारा शेर हजरत आजम लिखते हैं ना कि जानो दिल, वो लिखते हैं छोड़ आया हूं दिलो जान ये कहकर आजम, छोड़ आया हूं दिलो जान ये कहकर आजम, आ रहा हूं मेरा सामान मदीने में रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखें, बाकी इस्लाम में तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मदीना हो रहा है कि मदीना मुनव्वरा में जब बंदा वहां से वापस भी आता है ना तो चैन नहीं आता, दिल वहीं छोड़ आता। मदीना जो गया है वो भी तड़प रहा है, जो नहीं गया वो भी तड़प रहा। ये कमाल का शहर है। शरबते दीद ने एक आग लगा दी दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया। अब कहां जाएगा नक्शा,
تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بتاؤں، اگر یہ بیان سنتے ہوئے بھی، چونکہ بیان یہ لائیو بھی جا رہا ہے، کسی کے دل میں شوق مدینہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، کسی کی آنکھیں مدینہ دیکھنے کے لیے بے قرار نہیں ہو رہی نا، تو وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ غلام امتی تڑپے نبی پاک کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ مدینہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اور سبحان اللہ اب آگے چلیے، مدینے سے محبت، خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت ہوا کرتی۔ ایک بار کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہو گیا، نبی پاک قبرستان تشریف لے گئے، اب ان کی قبر تیار ہو رہی ہے، اتنے میں ایک صحابی رسول نے قبر کے اندر جھانک کر کہا، بئسا مدجع المؤمن، یعنی یہ مومن کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی ابھی قبر میں چلا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو کہا، تم نے بری بات کہی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا تو کہنا یہ تھا کہ اس کو شہادت کی موت ملتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا، شہادت کی مثال ہی نہیں ہے، البتہ یہ خطہ یعنی مدینہ پاک وہ خطہ زمین ہے کہ پوری دنیا کی نسبت مجھے پسند ہے کہ میری قبر یہاں بنائی جائے۔ میں اور آپ مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں نا، خود نبی پاک کی یہ تمنا کہ فرماتے پوری دنیا میں سب سے پسندیدہ زمین کا ٹکڑا میرے لیے یہ ہے کہ جہاں میری قبر بنائی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینے میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے من استطاع ان یموت بالمدینہ، تم میں سے جس سے ہو سکے استطاعت رکھتا ہو کہ مدینے میں مرے، فلیفعل، تو وہ مدینے میں مرے، فانی اشفع لمن مات بها، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ خود سرکار مدینے بلا بھی رہے، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو مدینے آئے گا میرے روزے کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، اور خود فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں والی موت ہے، مرنا تو سب نے ہے، مگر جس کو موت حضور کے شہر میں آ جائے اور نبی پاک کے قدموں میں تدفین ہو جائے اور اس قبرستان میں دفن ہونا نصیب ہو جائے کہ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر منور سے باہر آئیں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نبی پاک کے ساتھ اب مزار پرانوار سے باہر نکلیں گے، اور آقا فرماتے اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا اور اہل بقیع میرے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے۔ ایسا قبرستان ہو جہاں 10,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہو۔ آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں کسی مزار ولی کے برابر میں تدفین مل جائے، کسی بڑے بزرگ کے قدموں میں تدفین ہو جائے تو جناب بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسا ہی ہے جنتی کے قریب تدفین ہونا، یہ انشاءاللہ عذاب قبر کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ برسوں سے معمول رہا ہے کہ لوگ اولیاء کرام کے قدموں میں، ان کے مزار کے قریب اپنے کسی مردے کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک ولی کے قدموں کی شان نرالی ہے، مگر بتاؤ نا اس قبرستان کا عالم کہاں کیا ہوگا جہاں بی بی فاطمہ موجود ہیں، جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام اور نہ جانے کتنے ہزار اولیاء کرام موجود ہیں۔ تو بتائیے نا اس جنت البقیع کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے قبرستان کو دیکھیں تو ڈر لگتا ہے۔ دنیا کا واحد قبرستان جنت البقیع ہے کہ جس کو دیکھیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے، قبرستان میں جائیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے کوئی مردہ دفنایا جا رہا ہو تو دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کاش اس کی جگہ مجھے دفنا دیا جاتا۔ اللہ اکبر، ایسا قبرستان دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ بھائی موت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم کہاں مرے کب مرے ہمیں تو پتا نہیں، ہم کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، نہ اپنی مرضی سے مقام کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ترغیب کیوں دلائی گئی کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، وہ مدینے میں مرے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش کرو، اپنی پوری توانائی خرچ کرو کہ موت مدینے میں آئے۔ یعنی ہم نے مرنا کہاں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم مدینے میں
مرنے کی دعائیں تو کریں, ہماری طاقت میں ہے نا, لہٰذا مدینے میں مرنے کی دعائیں کریں, خوب رو رو کر دعائیں کریں, تہجد میں دعائیں کریں, اللہ اکبر, اور اللہ سے عرض کرتے رہیں. وہ کریم قبول فرمانے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں. آپ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے رب کریم مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی نا. مدینہ منورہ میں آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے, اے اللہ آج ہم جمع بھی ہوئے ہیں ایک ایسے خوش نصیب بھائی کی ایصال ثواب کے لیے کہ جو آج جنت البقیع میں موجود ہیں. اے اللہ حضرت عمر فاروق کی دعا محرم الحرام میں جن کا یوم شہادت ہے, اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا خود مدینے میں اپنا دنیا سے پردہ فرمانے کو کتنا پسند کرتے کہ روایتوں میں آتا ہے جب نبی پاک مکے جاتے تھے نا تو پتہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لا تجعل منایانا بہا حتی تخرجانا منہا. یعنی اے اللہ پاک ہمیں مکے میں موت نہ دینا یہاں تک کہ ہم یہاں سے پلٹ کر واپس مدینے پہنچ نہ جائیں. یعنی نبی پاک مکے جاتے وقت بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مکے میں نہیں, مجھے موت دینا تو مدینے میں دینا. اب غور کریں ہمیں کتنی خواہش کرنی چاہیے. یہ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے. اور سبحان اللہ مدینہ کیسا پیارا شہر ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو صحابہ کرام تو نبی پاک کے پاس آتے تھے, ڈاکٹر کے پاس تو جاتے نہیں تھے. انہیں پتا یہیں سے شفا ملے گی, یہیں سے خیرات ملے گی. تو نبی پاک کیا کرتے؟ اپنا مبارک لعاب نکالتے, تھوک مبارک نکالتے اور اس کے اندر مدینے کی مٹی کو ملاتے اور زخم پر لگاتے اور فرماتے اللہ پاک کے نام سے ہمارے شہر کی مٹی, ہمارا لعاب شریف اللہ پاک کی عطا سے ہمارے بیماروں کو شفا دے گا. اللہ اکبر. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اولاً تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرض کی جگہ پر انگلی رکھتے, پھر انگلی پر اپنا لعاب شریف لگاتے, پھر مٹی لگاتے اور اس کا لیپ بنا کر مرض پر لگاتے اور فرماتے جاتے اللہ پاک کے حکم سے ہمارا لعاب اور مدینے کی مٹی شفا ہے. اللہ اکبر. ہے کوئی دنیا میں ایسا شہر کہ جس کی مٹی شفا ہو, جس کا غبار شفا ہو؟ آقا فرماتے ہیں ان فی غبارہا شفاء من کل داء. بے شک مدینہ پاک کے غبار میں ہر بیماری کی شفا ہے. اللہ اکبر. اللہ مدینے سے سچی محبت عطا فرمائے, مدینے پاک کا ادب نصیب فرمائے. یہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا, چونکہ پہلے کے زمانے میں لوگ بڑی مشکل سے مدینے پہنچتے تھے. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جو سفید داڑھی والے, ان سے پوچھیں آج سے 40 سال پہلے, مجھے یاد ہے کوئی حج کرنے جاتا تھا تو پورا محلہ اسے چھوڑنے جاتا تھا, کیونکہ کوئی ایک کا دکا ہی کوئی جاتا تھا. معاملات مشکل تھے, دور سفر مشکل تھا, پیسوں کے معاملات تھے. اللہ پاک نے اب آسانی فرمائی ہے. اب جناب بہت آسانی سے لوگ جاتے ہیں, صبح جاتے ہیں, شام آ جاتے ہیں, ایک دن کے لیے جاتے ہیں, سال میں کئی بار جاتے ہیں. سعادت ہے. مگر اس میں جب چیزیں آسانی سے ملنے لگتی ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ پھر لوگوں میں وہ ادب بھی کم ہوتا جا رہا ہے. گرانٹڈ لینے لگ گئے لوگ سمجھتے پیسہ اس لیے جا رہا ہوں. یہ بھول ہے آپ کی. دنیا میں اربوں پتی ہیں, ساری دنیا دیکھی ہے, مدینہ نہیں دیکھا. ایسے کئی غریب ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں, انہوں نے کئی بار مکہ مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. اگر آپ کو موقع ملتا ہے نا تو پھر بے ادبی نہیں ہونی چاہیے, اس کا احساس کریں. ہمیں آپ کو معلوم ہے کہاں آئے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ حاضری ہوئی, ایک بزرگ نے ایسی بات کی کہ وہ آج تک دل پہ لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں مدینے آئے ہو, سوچتے ہو کہاں آئے ہو؟ پتہ ہے کہاں آئے؟ غور کرو, اگر 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے. آپ سوچیں نا, یہی تو مدینہ تھا. ایمان کی حالت میں آتے تھے لوگ, نبی پاک کا دیدار کرتے تھے, ان میں صحابہ بن جاتے تھے. آج اگر نبی پاک روضہ انور کے اندر ہیں, یقیناً صحابیت تو اب کسی کو نہیں مل سکتی. مگر آپ سوچیں جا کس دربار میں رہے ہیں, اس دربار میں جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہنسی مذاق کھیل کود, بلکہ وہاں جا کے کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں لوگ, یار مزہ نہیں آ رہا, گرمی بہت ہے, انتظام ٹھیک نہیں ہے, ہوٹل اچھا نہیں ہے, انتظام بالکل ٹھیک نہیں تھا, یار اس بار مدینے مزہ نہیں آیا. کیسے کہتے ہو جملہ؟ سوچ رہے ہو کہاں آئے ہو؟ سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں, سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جھنجھوڑتے ہیں. ہاں
رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یہاں تو ہم سر رکھے تو بھی ہم اس قابل نہیں ہیں. بلا لیا یہی بہت ہے. نبی پاک کے شہر پہنچ گئی، یہ بڑی مہربانی. مجھ جیسے گناہگار کو بلا لیا گیا، اور جہاں شفاعت کا وعدہ ہے وہاں بلا لیا گیا. فرشتوں کو زندگی میں ایک بار حاضری کا موقع ملتا ہے. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. ایک بار ہی حاضری ملتی ہے فرشتوں کو، اور معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار. فرشتوں کو زندگی میں ایک بار باری ملی. آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. گناہگاروں کو پوری زندگی کی صلاح ہے آ جاؤ، لیکن جائیں تو ادب سے جائیں. بار بار جانے میں اگر ادب نہیں رہتا تو پھر کم جائیں، لیکن جائیں تو با ادب جائیں. دنیا کے معاملات لے کر نہ جائیں. آج آپ نے سنا مقصد ایک ہی ہو، یا چلو مدینے جائیں گے کچھ شاپنگ بھی کر لیں گے، ذرا فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھا لیں گے، فلاں دوست سے بھی ملاقات ہو جائے گی. چوپال لگائی ہوئی ہے لوگوں نے، انٹرنیٹ مل گیا، وائی فائی مل گیا، ہوٹل کے ریسپشن پہ کئی گھنٹے بیٹھے ہیں. میں نے ایک بار بیان میں ایک سوال کیا تھا، آپ سے بھی کرتا ہوں. لاسٹ ٹائم جب آپ مدینہ منورہ گئے تھے، چیک کریں آپ نے کتنے گھنٹے مسجد نبوی میں گزارے. مکہ پاک میں 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے آپ نے مسجد الحرام میں گزارے؟ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں یار ہمارے تو 4 گھنٹے، مشکل سے 5 گھنٹے. باقی پہ کہاں گزارے آپ نے؟ باقی روم میں گزارے، ہوٹل میں گزارے، کھانے ریسٹورنٹس میں گزارے. اس لیے گئے تھے آپ. کیا معلوم پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے. کوشش کریں کہ سارے معاملات کم سے کم بس میری حاضری دربار میں رہیں. یہ موقع پھر کب ملے گا کیا معلوم. زندگی کا آخری سفر ہو، جتنا ہو سکے مسجد نبوی شریف میں، عبادت میں، تلاوت میں، درود میں، ذکر و اذکار میں، فضول باتوں سے بچ کر گزاریں تاکہ مدینہ منورہ اور مکہ پاک کا فیضان حاصل ہے. آخری بات، سبحان اللہ، چونکہ جنت البقیع کی بات ہوئی ہے، جنت البقیع کا ذکر، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے تو آپ کو قبرستان کے لیے جگہ چاہیے تھی. قبرستان کی جگہ تلاش کر رہے تھے. پھر آپ نے بقیع پاک کو منتخب فرمایا اور فرمایا مجھے اس جگہ یعنی بقیع کو قبرستان بنانے کا حکم ہوا ہے. یعنی پتا چلا کہ جنت البقیع کی زمین کے ٹکڑے کا جو انتخاب ہے یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے. اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور سبحان اللہ، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات شریف میں پڑھا ہے اس یعنی جنت البقیع کا نام کفتہ ہے. فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں. جب یہ قبرستان بھر جاتا ہے تو فرشتے دونوں طرف سے اٹھا کر اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو مدفون ہوتے ہیں نا، جب یہ قبرستان بھر جاتا ہے تو فرشتے اس کے کونوں کو اٹھا کر ان سب کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع پاک تشریف لے گئے. جب آپ پہنچے تو ارشاد فرمایا اللہ پاک اس قبرستان سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. میں اپنی زندگی کا ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، جنت البقیع سے متعلق ہے، اور آج چونکہ موضوع بھی یہی ہے. میری جنت البقیع کے گورکن سے کچھ سالوں پہلے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی، اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو میں نے کہا کچھ مجھے جنت البقیع کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے کہا آپ کو میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. کہتے میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، میری باڈی میں جو خوشبو ہے وہ جنت البقیع کی ہے. آپ یقین کریں میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں میں کمال کی خوشبو تھی. میں نے کچھ اور بتایا. کہتے ہیں ہم قبریں کھودتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی صدیوں پرانا قبرستان ہے، آپ دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جائیں آپ کو کیڑے نظر آئیں گے. ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں قبرستان میں. کہا جنت البقیع میں ایک بھی کیڑا نہیں ہے. جنت البقیع کی قبر کھودتے کھودتے کبھی کبھی جب ہم تھک جاتے ہیں تو قبر میں سے اتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے کہ ہم قبر میں ہی سو جاتے ہیں. میں نے کہا اور کچھ بتائیں. تو کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا کہ جب ہم جنت البقیع کی قبر کو کھودتے ہیں تو ہمیں اندر سے بالکل صحیح سالم کو مردے ملتے ہیں. وہ ہزاروں سال سینکڑوں سال پرانی قبریں ہوتی ہیں لیکن مردے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا اور ویسے ہی قبر میں سے وہ نکلتے ہیں. بہرحال پھر آگے کافی تفصیل میں نے پوچھی جو آن ایئر بیان کرنے والی نہیں، لیکن یقین کریں وہ بتاتے گئے، میں روتا گیا اور سوچتا گیا کہ سبحان اللہ یہ قبرستان ہے، یہ وہ جگہ ہے جو میرے آقا کے قدموں میں ہے اور جس میں تدفین کی ترغیب خود نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ ساری فضیلتیں جو ہے نا، یہ جو میں جنت البقیع میں کچھ باتیں آپ کو آن ایئر نہیں بتائیں، بعد میں کہیں گے تو بتا دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ساری فضیلتیں یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہی کو ملتی ہیں. بد مذہبوں اور بد عقیدوں کے لیے
اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. دیکھیں نا یہ فضائل ایمان والوں کے لیے ہے. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول بھی یہی مدفن ہے، مگر وہ رحمت کا نہیں، وہ عذاب کا حقدار ہے. تو ایسا نہیں کہ جنت البقیع میں جو گیا وہ بخشا گیا، ایمان اور عقیدہ صحیح لے کر گیا، نبی پاک کا عشق دل میں لے کر گیا تو پھر انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے. عقیدہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کرنی ہے، اور با ایمان صحیح العقیدہ مدینہ منورہ میں موت اور جنت البقیع میں تدفین کی دعا کرنی ہے. اللہ اس مبارک محفل کے صدقے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں. میری نظر پڑی کہ میرے استاد محترم بھی آج قبلہ مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے. اللہ ان کو صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. تو ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. تو ان علماء اور ان پیران عظام کی موجودگی میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے لیے بھی یہ سعادت مقدر کر دے کہ اللہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا مدینہ منورہ میں ہو، اور مدینہ منورہ جب جب جائیں با ادب طریقے سے جائیں، عشق و مستی کے عالم میں، اور مقبول حاضریاں نصیب ہوں. اور جب آخری وقت آئے اللہ کرے کہ ہمیں سجدے والی، میرے آقا کی دید والی اور مدینے والی موت نصیب ہو جائے، اور جنت البقیع ہم سب کا مقدر ہو جائے. بڑا پیارا شعر ہے، اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں بتائی جاتی ہیں جہاں عشق مکہ، عشق مدینہ، عشق صحابہ اور اہل بیت اور عشق رسول سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، اس طرح کے بیانات سنتے رہیں گے تو مزید ذوق میں اضافہ ہوگا. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، یہاں کافی سارے ایسے لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بار بار جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو کئی سالوں سے نہیں گئے. مشورہ یہ ہے موقع نکال کر ضرور جایا کریں، مکے مدینے کی حاضری اپنے روٹین میں شامل رکھیں. یہ بہانے نہ بنائیں کہ یہ کام ہو گیا تو مدینے جاؤں گا، یہ مسئلہ حل ہو گیا تو مدینے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں نا مدینے نہ جانے کے بہانے مت بنایا کرو، مدینے جانے کا بہانہ ڈھونڈا کرو. اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اللہ بار بار حاضری ہمارا مقدر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.